نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، سچ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب مانگنا ہے تو مجھی سے مانگو، اس لیے کہ میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ لیکن روزمرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت ساری دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو اس سے ہم اپنی ناسمجھی میں یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ شاید اللہ نے ہماری یہ دعا قبول نہیں کی، لیکن ہمارا یہ تعصب درست نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے، اور ایک مومن اپنے اللہ کے ساتھ بدگمانی نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، اس کا تقدیر پہ ایمان ہوتا ہے، وہ تقدیر پر راضی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے رب نے میرے مقدر میں جو لکھا وہ میری بھلائی میں لکھا، میری خیرخواہی میں لکھا، جو لکھا وہ میرے لیے مفید ہے۔ یہ ایک مومن کا اپنے رب کے حوالے سے اعتقاد ہوتا ہے، اور ایک مومن اپنے رب کے ساتھ خوش فہمی کا جذبہ رکھتا ہے، حسن ظن کا جذبہ رکھتا ہے۔ خود آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ایسا ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ اس وضاحت کے بعد اب ہم نے جائزہ لینا ہے اس بات کا کہ بسا اوقات ہم دعا کرتے ہیں لیکن وہ قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دعا ہماری قبول ہوتی ہے۔ ہاں، جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ بہو وہ چیز بسا اوقات ہمیں نہیں ملتی، اللہ اسے بہتر دے دیتے ہیں، یا وہ دعا ہمارے حق میں آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے ہمیں کسی مصیبت سے بچا لیتے ہیں، یا ہمیں کوئی راحت نصیب فرما دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا وہ تو ہمیں نہیں ملا۔ اس کو ہم ایک حصی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے ماں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے چھری دے، تو ماں تمام تر محبت کے باوجود بچے کا یہ نامعقول مطالبہ قبول نہیں کرتی، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں چھری دینا اسے ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، وہ اسے چھری نہیں دیتی۔ وہ بچہ اس پر بڑا احتجاج کرتا ہے، بڑا وویلا کرتا ہے، چیزیں اٹھا اٹھا کے پٹخ دیتا ہے، سر دیوار کے ساتھ مارتا ہے، زمین پہ لیٹتا ہے، سر میں مٹی ڈالتا ہے، نہ جانے کیا کیا احتجاج کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ماں اسے چھری نہیں دیتی، سمجھتی ہے کہ چھری دینا اس کے لیے مضر ہے۔ وہ اس سے بہتر چیزیں اسے دیتی ہے بہلانے کے لیے، لیکن وہ بہتر چیزیں ملنے کے باوجود یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا مطالبہ نہیں پورا کیا۔ ہماری مثال بھی اس ناسمجھ بچے ہی کی طرح ہے کہ ہم ایک مضر چیز کا اللہ سے اصرار کر رہے ہوتے ہیں، اور بار بار اللہ سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے مفید ہے، لیکن حقیقت میں وہ چیز ہمارے لیے مضر ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں، لیکن ہمارا رب جانتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے ہماری مانگی ہوئی چیز اللہ ہمیں نہیں دیتے، اس سے اعلیٰ دے دیتے، اس کا متبادل دے دیتے، یا اس کو ہمارے لیے
آخرت میں سٹور کر دیتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے ایک چیز مانگی، وہ اس کو دینا مناسب نہیں ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے وہ دعا تو اس کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی، لہذا اس نے چونکہ بہرحال مجھ سے ایک دعا مانگی ہے تو اس کی دعا کو آخرت میں محفوظ کر لیتا ہوں، کیونکہ یہاں تو اس کی ضرورت کے بغیر اس کا بسر اوقات ہو جائے گا، لیکن وہاں اس کو اس سے زیادہ ضرورت ہوگی تو یہ دعا اس کے وہاں کام آ جائے گی۔ تو لہذا دعائیں انسان کی بسا اوقات آخرت میں سٹور ہو رہی ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آخرت میں بندے کو وہ نعمتیں ملیں گی جو اسے ان دعاؤں کے عوض دی جا رہی ہوں گی جو دعائیں اس نے دنیا میں کی تھیں لیکن قبول نہیں ہوئیں، اور ان کا اجر آخرت میں انہیں دیا جا رہا ہوگا، تو انسان اس وقت یہ خواہش کرے گا، یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ان سب دعاؤں کا اجر اور ثمرہ مجھے آخرت میں ملتا، تو کیا میرے لیے کتنا ہی مفید ہوتا، کتنا ہی بہتر ہوتا۔ تو ہماری دعائیں ہر حال میں قبول ہوتی ہیں، اور اگر کوئی بغیر قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رد کر دی گئی، بلکہ اسے کسی اور رنگ میں قبول کر لیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔